اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں ایک جج نے نوجوانوں کو، طلباء کو کاکروچ کہہ دیا، پھر کاکروچ پارٹی بن گئی اور پھر اس پارٹی نے، ان نوجوانوں نے اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ دکھائی، اپنی طاقت دکھائی اور اپنی تحریک کو سیاسی بھی نہیں ہونے دیا اور اپنے مقاصد جو تھے تعلیم کے حصول کے حد تک انہوں نے اپنے آپ کو رکھا اور جب تک ان کا مقصد حل نہیں ہو گیا وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے۔ یہ جین زی کی اسٹرینتھ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جین زی کہہ لیں، نسل نو کہہ لیں، نوجوان کہہ لیں، وہ ہمیشہ، جیسے قائد نے کہا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ میری تحریک کا ہراول دستہ ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں جو نسل نو کہلاتی ہے، جو نوجوان کہلاتے ہیں، جو جین زی کہلاتے ہیں، وہ ہراول دستہ ہوتے ہیں۔ ان میں انرجی بھی ہوتی ہے، ان میں خواب بھی ہوتے ہیں، ان میں سچی بات یہ ہے کہ دیانتداری اور کمٹمنٹ بھی جس پائے کی نوجوانی میں ہوتی ہے وہ پھر خال خال ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جین زی کے مسائل کیا ہیں؟ جین زی سوچتی کیا ہے؟ نسل نو جو ہے اس کو کیا چاہیے؟ کیا اس سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ سوچتی کیا ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے دو بہت ہی نامور نوجوان صحافیوں کو آج درخواست کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص حبیب رانا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ویلکم ٹو دی شو وقاص صاحب۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمل سرفراز صاحبہ، اور محمل بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور محمل میں خیر بہت ہی کم جاتی ہیں کسی پروگرام میں، بہت کم۔ یہ جو جین زی ہے ان کے نزدیک اس محاورے کی کوئی اہمیت ہے لیڈیز فرسٹ کی، یا یہ انہوں نے ختم کر دیا؟ نہیں، اب نہیں ہے، اب چیزیں کچھ چینج ہو رہی ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اب جینڈر نیوٹرلٹی جو ہے اس طرف بڑھا جا رہا ہے اور اس میں پھر جو خواتین ہیں آج کے معاشرے میں وہ بڑا سولڈ کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس فینومینا کو، اور یہ جو جین زی ہے نا، جو ہمارا ٹریڈیشنل فیملی سسٹم رہا ہے نا، اب جو جین زی ہے وہ اس سسٹم کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ آپ یہ جمع خاطر رکھیے کہ جو خاتون خانہ ہے، جو والدہ ہیں، وہ بہت سارے معاملات میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں، اور وچ از گریٹ۔ اس کی دو ایگزامپلز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، میری آبزرویشن میں ہے، وہ ہیں 24 کے الیکشنز، کیونکہ وہاں پر ایز انڈیویجولز میں نے نہیں دیکھے ووٹرز آتے ہوئے، میں نے دیکھے ایز اے فیملی آتے ہوئے۔ اور وہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ ڈرائیو کرتی ہیں اس بات کو کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے اس دفعہ۔ پہلے مرد کیا کرتے تھے، اب خاتون کیا کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ، اچھا، یہ اوپن فورم ہے، فاطمہ بھی اگر کوئی رائے دینا چاہیں، آپ بھی کسی بھی چیز پہ اختلاف ہو یا اتفاق ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں آپس میں۔ اور دوسری جو واقعہ ہے وہ دہلی کا ہے، جو کاکروچ جنتا پارٹی کا جو احتجاج تھا، اس میں جو مدرس تھیں وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں، میرے خامد جو ہیں وہ دہلی پولیس میں ہیں، وہ بھی یہیں موجود ہیں۔ سو بیٹے احتجاج کر رہے تھے اور ان کے جو والد تھے وہ روکنے والوں میں تھے، اور ماں جو تھی وہ لے کر آئی ہوئی تھی بیٹوں کو کہ کرو احتجاج۔ جو جین زی جو جنریشن ہے وہ ٹریڈیشنل فیملی سسٹم کو یا ویلیوز کو کویسچن کرتے ہیں، ان میں اور بھی بڑی ڈفرینٹ چیزیں، وہ ڈفرینٹ چیزیں۔ اچھا، میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل فیملی سسٹم ہے اس کو کویسچن کرتے ہیں نا، یا اس کو نہیں مانتے، کن کن چیزوں کو نہیں مانتے؟ 5 چیزیں اگر آپ گنوا سکیں۔ یہ اس کی امپورٹنس میں ذرا اسٹیبلش کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹیبلش اے نیو سسٹم وچ دے تھنک از دا رائٹ سسٹم۔ ہم فیملی سسٹم کو، ہم والد نے کہا اوے ادھر بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، ہم نے تو چوں نہیں کی، ہمیں تو پتا تھا چھتر آنا ہے۔ آج چھتر والا وہ نہیں ہے زمانہ۔ سو وہ جب اپنے گھر کے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ باہر کے سسٹم کو کیوں نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو پیود نہیں سن رہے ہیں، تو باہر کیوں سنیں گے، ہے نا؟ ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو آلریڈی اسٹیٹس کو ہے، بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو چیلنج کریں۔ کیونکہ دیکھیں آپ ویسے بھی ایون آپ ویسٹ کے اندر اگر آپ جین زی کو، ہم تو ہے جین زی نہیں، ہم تو بڑے ہیں کافی، وسیم بھائی نے کہا کہ بڑے ینگ ہیں لیکن اتنے ینگ نہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ہمارے ہاں یعنی کہ میرے بارے میں ابھی تک آیا تو نوجوانوں کا شاعر، جی جی ایک بات۔ دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو طلبہ ونگ ہوتے تھے، یہ ابھی جا کے کچھ لوگوں نے جان چھوڑی ہے، ورنہ 60-65 تک سارے نارمل ایوریج ایج، یس ایوریج ایج، اس حساب سے تو ہم ینگ ہی ہیں، آپ دونوں بہت ہی جین زی ہیں اس حساب سے۔ میں شاہ جی کو کہہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی موومنٹ چلی تو انہوں نے شعر آپ کے پڑھنے ہیں۔ تو اس میں ویسے میں پائی تھی کہ جس طرح جو ہماری جنریشن یا ہم سے بڑے تو خیر بہت ہی ٹریڈیشنلسٹ ہوں گے، ہم نے تو پھر کافی چیزیں چیلنج بھی کی،
لیکن ایون دین ہماری جنریشن پھر بھی کاشس ایک آپ کہہ لیں, اور ہمیں کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر ہم یہ چیز کریں گے اس کی ہم سوچتے تھے, ہم اپنے فیوچر کے بارے میں یا اس طرح کی چیز. اچھا جین زی کا جو ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے, بٹ وٹ دے ڈو اب ویسٹ کے اندر جو یہ سارا اسرائیل کے خلاف جو پوری مہم چلی, امریکہ میں آپ دیکھ لیں, باقی ویسٹرن ممالک میں, خاص طور پہ امریکہ کی تو میں اس لیے بات کری کہ وہاں پر ان کے لیے بڑے کانسیکوینسز ہوئے. تو وہ جب انہوں نے پرو پیلسٹائن اور انہوں نے جینوسائڈ کے خلاف جب باتیں کی, جب انہوں نے ٹک ٹاک پہ اور اپنے سوشل میڈیا پہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو یونیورسٹیز سے کس طریقے سے جو ہے وہ نکالا گیا, ان کو آگے ان کے کریئرز جو ہے کتنے زیادہ افیکٹ ہوئے, ان کے ویزاز جو بچے باہر سے, مگر وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑے رہے, لیکن وہ ڈٹے رہے. میں یہ چیز آپ کو کہہ رہی کہ یہ ڈفرینس ہے. یہ شاید ہماری جنریشن میں اس طرح کا بہت کم لوگ ہوں گے, جس طرح جو جین زی ایز اے جنریشن ایسی ہے کہ دے آر لائک اب ہم اس چیز پہ ہم آ گئے ہیں نا, ہم نے اسے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ جو پیچھے نہ ہٹنے والی چیز ہے نا, یہ ان کی بہت ایک اچھی ہے. اور ابھی جو آپ جس طرح جین زی موومنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہوا ہے وہ سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, اس سے پہلے تیونس کچھ عرصہ پہلے, جی مطلب ساؤتھ ایشیا چلے ہمارے عرب اسپرنگ بھی تو اسی کا قریبی ممالک ہے وہ, تو خیر یہ تو بالکل ہی پڑوسی, یہ تو جین زی والے ہیں نا ویسے سارے ینگر جنریشن نے جس طرح, اور پھر یہ کاکروچ والا جو ہوا وہ انڈیا والا. تو یہ جو 4 ممالک میں جس طرح کی ہوئی, تو اس کے اندر جو کامن تھریڈ میں کہوں گی وہ یہ تھا کہ جو وکاس کریں نا کہ کچھ چیلنج کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تنگ آ گئے معاشرے کے اندر, جو ایک سوسائٹی کے اندر آپ کہہ لیں انیکوالٹی ہے, جو ایک اکنامک ڈسٹریس کی وجہ سے آپ سمجھے کہ وہ سامنے آئے, اور اس کے اندر پھر انہوں نے جو پولیٹیکل ایلیٹ کا ایک ڈسفنکشن, نیپوٹزم, کرپشن, جو نیکسس, جو فائدے صرف ایک طرح کے لوگوں کو مل رہے ہیں, باقیوں کے لیے وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, پھر ان کے لیے کیونکہ خود بھی اپرچونٹیز نہیں ہے یہاں پر. تو اگر آپ دیکھیں ان سارے ممالک میں تقریباً 50% ٹائپ پاپولیشن جو ہوگی وہ تو 28-29 سال تک کی ان کی ایج ہوگی, جس طرح کا یوتھ بلج ہے. انڈیا میں تو ہمیں 36 کروڑ جو ہیں وہ 15 سے 29 کی عمر کے. تو یہ جو بچے, ان کو یہ تھا کہ ہمارے لیے اپرچونٹیز ہی نہیں, کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم خراب ہے, یہ سسٹم میں تبدیلی چاہیے. اور ہوئی 3 جگہوں پر تو ہم نے تبدیلی دیکھی. انڈیا کے اندر محسن نقوی صاحب والی بات کر رہی ہیں, نہیں وہ سسٹم, وہ تو پروونسز والی چیز ہے. حمایت کر دی جین زی تو کہہ یہی رہا ہے کہ سسٹم ناکام ہو گیا جو آلریڈی اسٹیبلش, سب یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہوا بھی ہے ایک طرح سے ناکام. اب دیکھیں نا ان سارے ممالک کے اندر ہی, اور ہمارے ابھی کہ جو آپ اگر ایک ہی طرح کے اس کو آپ بینیفٹ دیتے رہیں گے لوگوں کو, تو آبویسلی ریزنٹمنٹ ہوگی. اور پھر یہ ان ممالک میں جو مڈل کلاس ہے وہ بڑی زیادہ ہے, اور وہ بڑی وائبرنٹ مڈل کلاس ہے. انڈیا کے اندر تو بہت زیادہ ہے, ہماری مڈل کلاس تو اس طرح نمبرز میں نہیں ہے جو انڈیا کے اندر ہے. تو جو انڈیا کے اندر تو جو موومنٹ چلی تھی وہ تو اس کے اندر تو بی جے پی لوگ تھے بہت زیادہ, جن کے والدین نے بی جے پی کو ووٹ دیے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا مسئلہ ایجوکیشن تھا. ان کے لیے اپرچونٹی ایجوکیشن اس ایگزامینیشن سے نکلتی تھی, اس ایگزام سے. تو اگر جب وہ ایگزام ہی لیک ہو گیا, تو جب وہ دوبارہ ری ٹیک کرنا پڑا, تو 2-3 نمبروں سے بھی ان کا MBBS سے وہ کسی اور جگہ چل جاتے یا وہ نہیں کر سکتے, تو ان کا فیوچر بدل گیا جو پچھلے رزلٹ آئے تھے اور نئے رزلٹ. تو اس لیے وہ نکلے, اس لیے غم و غصہ تھا. This was a unifying factor. یس, اب آئرنی دیکھیں, وہ جن موصوف کو انہوں نے فارغ کروایا ہے, وہ موصوف ایک زمانے میں انہی پرچوں کی لیک ہونے کے خلاف احتجاج کیا کرتے ہیں, جو یہ بھی عجیب. جی آپ نے وہ محسن نقوی صاحب کی بات کی ہے, تو شاہ جی دیکھیں اس ٹائم حکومت, وزیر اعظم ہاؤس اور جو ہمارے اسٹرانگ کوارٹرز ہیں وہاں پر اس پر آپ کہہ لیں پرچے لکھے جا رہے ہیں, پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے جین زی, اور یہ جو اینٹیسپیٹڈ پروٹیسٹ ہے اس طرح کا کہ اگر یہ پاکستان میں ہوا تو کیسا ہوگا, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, کیا اقدامات کیے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی محسن نقوی صاحب کی جو بات چیت تھی یہ اسی اندیشوں کی بنیاد پر کی گئی تھی, اور اس کو ایک آپ سمجھیں ایک ایکسپریشن کا طریقہ تھا کہ اس کو دبا لیں اگر جین زی کو, ہم ہی جین زی بن جائیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. یہ لائن تو بھائی جین زی نے کہنی تھی, ابھی انہوں نے کہنا تھا, نعرہ لگانا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا, تو سسٹم ڈزنٹ ورک فار اس, ہم نکلیں گے ہم اس کے خلاف. وہ محسن نقوی صاحب نے نعرہ لگا دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو سسٹم کولیپس ہو گیا. جین زی کیا کہیں گے, جین زی اب کیا کہیں گے, تو وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں وہ اب کہیں گے, وہ کوئی نیا نعرہ ڈھونڈیں گے اب بیچارے.
प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक जो है ना वो करें और रोकने की कोशिश करें. हम कहेंगे ये सिस्टम नहीं काम कर रहा. उन्होंने अपनी वो बाद में कहा भी कि काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. वो खदशात जो है ना वो आ जाते होते हैं जुबान पे, जो वो आपके बैक ऑफ माइंड हो. सो ये एक पूरी एक सिलसिला चल रहा है, विच इज़ वाई मैं बड़ा खुश था कि आज आप इस पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी इस पे मेन स्ट्रीम पे बात नहीं हो रही, बट आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बात होगी इन्हीं बातों में जिन पे हम बात कर रहे हैं. आप नेपाल का मामला देखें, आप श्रीलंका को तो बहुत सवेयर था, इकोनॉमी का तरह बुरे हाल, उनके पास वो ना निकलते, वो ना निकलते तो और क्या करते. आप इंडिया का देखें, ऑल ऑफ अ सडन एक चीफ जस्टिस का कमेंट, मतलब आप अगर किसी को बताएं ये वाकया ना हुआ हो और आप किसी को वैसे बताएं कि यार अगर चीफ जस्टिस एक बात कर दे तो उस पर एक मूवमेंट बने, तो आपको यार क्या हो गया, मतलब एक कमेंट पे थोड़ी मूवमेंट बना करती है. सभी उसको फॉलो कर रहे थे. आप देखिए कि जब वो जो भी उसका नाम था नौजवान का, जो वो बाहर से आया है ना, और वो उन्होंने व्हाट्सएप पे जब कहा कि भाई लोग इकट्ठे हो, जब वो एयरपोर्ट से निकला तो उस वक्त लोग नहीं आए. तो बड़े बड़े एनालिसिस का ख्याल था कि ये जेनजी बस अपना घर बैठ के वो आएंगे नहीं आएंगे, मगर उसके बाद जो निकले हैं उन्होंने खड़े होकर डंडे खाए हैं और भागे नहीं. साडा हक किथे रखा, हाँ वो वाला सिलसिला था. सो ये जो अब सिलसिला है वो जो वहाँ हो चुका है, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, वो सारी इंडिकेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में पेपर्स लीक नहीं होते. सो दीज इश्यूज एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. आप देख लें कानून की, पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, वो आप तुनिसिया का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर वो जो एक वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर, उसने अपने आप को आग लगाई और वहाँ से मामला शुरू हुआ. ठेला जो था इजिप्ट में वो जो लड़का था शेख सईद, आई थिंक सईद करके था, उसको पुलिस ब्रूटैलिटी में मारा गया था. ये जो एक ट्रिगर है पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस के मसले, वो पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है. तो महमिल और राणा साहब, जब तक आप ठोस और संजीदा इकदाम नहीं करेंगे, कॉस्मेटिक्स से तो ये मसला हल नहीं होगा. देखिए यही चीज़ जो हमने बाकी जो चारों मालिक की अभी बात हुई थी कि वहाँ पर जो मूवमेंट थी जिस भी फैक्टर की वजह से निकली, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कॉमन उनका वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है एतमाद, तो अदम एतमाद और किसी भी नौयत की नाइंसाफी. हाँ, और उनको यही लगता है कि ये जो रूलिंग एलीट है ये अपनों को हर वक्त जो है वो नेपोटिज्म करती है, या जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं कि उन्होंने दी जा रही एक क्लास मिल जा रहे हैं, वो वाली चीज़ें, ये उस सिस्टम, क्लास सिस्टम के भी खिलाफ ये जो चीज़ निकली. अब देखें वैसे भी अगर आप पाकिस्तान के अभी पॉपुलेशन की बात हम कर भी रहे थे प्रोग्राम से पहले भी, हमारे यहाँ तो जो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब 60 लाख बच्चा जो है सालाना पैदा होता है, इतनी कुछ ममालिक की शायद पॉपुलेशन जिस तरह 50 लाख के तकरीबन कोई 50-60 से ज़्यादा ममालिक हैं जिनकी आबादी से 50. तो हमारी आबादी जो है, हमारे कराची शहर के अनऑफिशियल अगर आप आबादी उठा के देख ले तो वो मलेशिया से थोड़ी सी कम होगी. मतलब मलेशिया तब महमिल साहब 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर, स्कूल से बाहर होने का मतलब है कि 5 साल के बाद वो क्या करेगा. इसकी वजह से प्रोजेक्शन आप देखें ना, 2050 की जो प्रोजेक्शन है, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन पता नहीं कितनी हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट डबल टाइप हो चुकी होगी. तो आप मुझे बताएं कि बगैर मीनिंगफुल रिफॉर्म्स के हम कैसे ये मुल्क चला सकेंगे. कॉस्मेटिक रिफॉर्म से नहीं चला सकते आप ये मुल्क. डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है, मैं इस वक्त रोकना नहीं चाहता, मगर मुझे ब्रेक पे जाना है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं मेरे. वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं. नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़े वक्फे के बाद वापस. नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. जी, असल डिबेट होनी चाहिए कि ये हम किस तरह से ये रिफॉर्म लाएं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं, चाहे वो आप प्रोविंसेस और बनाते हैं, आप जो डेवोल्यूशन करते हैं, सही तरह की लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड आप जो लाते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके. देखिए एक चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो बैठ के लाहौर में छोटे छोटे शहरों का, इनका कस्बों का नहीं कर सकती वो चीज़ें हल. वो उनके पास आप, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है, इसीलिए एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जमहूरी पार्टीज जो हैं ये लाती नहीं है. इनको डर लगता है कि सेंट्रलाइज पावर हमसे ली जाएगी तो ये अपनी ताकत नहीं देना चाहते. इसका क्या असर होगा नौजवानों थिंग? शाह जी, इसका असर हो चुका हुआ है, और ये जो सारी मामला था ना, ये जो सिस्टम है, ये अपना इट्स टू लेट फॉर इट्स रिकवरी. ये अगर ये सोचते हैं ना कि ये कुछ भी ये करके तो रिकवर कर जाएंगे, तो इट्स टू लेट फॉर दैट. नहीं, कुछ भी से मुराद ये कि अगर ठोस इकदाम किए जाएं तब भी नहीं आप नहीं, ये ठोस इकदाम करने में इनको कोई 10 साल लग जाएंगे. देखिए ये सिस्टम डिज़ाइन इस तरह है कि यहाँ पर तो एक कैबिनेट रीशफल करना है, तो उस पर वज़ीर आज़म साहब पहले वहाँ से ओके करते हैं, फिर वो घर आते हैं, फिर वो मरी जाते हैं, फिर वहाँ से ओके होता है,
اب وہ واپس گئے ہیں, انہوں نے ایک پرفارمنس چارٹ بھیجا ہے منسٹریز کو کہ بھیا یہ ذرا فل کر کے مجھے بتانا تمہاری پرفارمنس کیا ہے. اب وہ کوئی 2 دن میں واپس بھیجتا ہے, کوئی 4 دن میں بھیجتا ہے, کوئی کہتا ہے سر میری طبیعت نہیں ٹھیک, کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر ہوں, دورے پر ہوں, کوئی 6 دن بعد واپس آتا ہے. وہ اس کو دیکھ کر پھر وہ, اب فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے بٹ یہ ایک وہ پرفارمنس ہے, بٹ پھر بھی یہ سسٹم از ٹو سلو فار جین زی. اگر آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو جین زی والا معاملہ ہے, دیکھیں دے آر اگینسٹ اسٹیٹس کو, دے آر گوئنگ ٹو موو اگینسٹ اسٹیٹس کو. یہاں پر جو چیز رہی ہے نا اس معاشرے میں, پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ ان کی ہلکی پھلکی جو ہے نا کتھارسس وینٹیلیشن ہوتی رہی ہے. وہ چاہے وہ کوئی عمران خان کی صورت میں ہو کہ وہ احتجاج پہ نکل پڑو, وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جس دن یہ کسی کے پیچھے نہ لگے, یہ نئے صوبے اور یہ سسٹم کولیپس, یہ بھی ٹرک کی بتی ہے. اگر یہ اس بتی کے پیچھے نوجوان چلیں گے, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. ابھی تو میرے خیال میں اس طرح کی ہے نہیں, کہ ایک آپ کہہ لیں ایک ہوپلیسنس سے میرے خیال میں ہمارے جو سسٹم کے اوپر بالکل عدم اعتماد ہو چکے ہیں, ہمارے الیکٹورل پروسیس کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے, اس سارے ہمارے سیاست کے اوپر ایک عدم اعتماد ہے. بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. تو مجھے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے میرے خیال میں شاید ایک آخری موقع اس طرح کا ایک اچھا موقع انہیں ملا ہے کہ جو جتنے ریلیونٹ ہو گئے تھے یا جتنا ان کے اوپر عدم اعتماد تھا, اگر وہ اس کو سیریسلی لے کر چلے, اس کے اوپر اگر وہ ڈیبیٹ کرے اور وہ کوئی ڈیلیور بھی اس کے اوپر کر سکیں, تو پھر شاید اعتماد بحال ہوگا. یہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک اس طریقے سے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے سب کچھ اتنا گیو اپ کر دیا ہے, اپنی سیاست, اپنی ہر چیز جو ہے, اپنی اٹانومی گیو اپ کر دی ہے, اس ہائیبرڈ سسٹم کو, اس کو دے دیے نظام کو, جس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں ریزینٹمنٹ تو ہے باقی ممالک میں, اگر ہمارے ارد گرد کے ممالک کے اندر ریزینٹمنٹ ہے, وہاں پر اتھارٹیرینزم کے اوپر ریزینٹمنٹ ہے. اب آپ انڈیا کی جس طرح بات کریں, بالکل پرو بی جے پی فیملیز ہوں گی, لیکن ان بچوں نے پچھلے 12 سال 2014 میں مودی کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی نا, اور اب یہ 2026, 12 سالوں میں انہوں نے تو مودی رژیم دیکھی. ان کے والدین کو تو لگا کہ مودی بڑے پرومسز, اکانومی چینج کر دوں گا, باقی جو سسٹم کانگریس نظام بدل دوں گا, وہ سارا کچھ تھا. انہوں نے دیکھا ہے کہ 12 سال میں کیا اکانومی امپروو ہوئی ہے, کیا امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں, نہیں ہوئی, کیا ان کے لیے جو ہے کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں. کسانوں کا بھی جو تھا اس کو بھی کارپوریٹ کو بیچ دیا سارے کا سارا. تو ان کو لگا کہ جب 12 سال میں جس نے ہمیں وعدے کیے تھے, انہوں نے تو کانگریس کا, ان کو تو رول نہیں یاد ہوگا, تو چھوٹے ہوں گے اس وقت, تو ان کو تو ہے کہ 12 سال تو ہم نے تمہیں دیکھا اپنے ہوش و حواس میں, تم نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو جب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, پھر یہ اس طرح سے ایگزام لیک ہو کے ان کے لیے جو تھوڑی سی اپرچونٹی ہے, دیکھیں وہ بھی بہت تھوڑے لوگوں کے لیے, وہ نمبر بہت چھوٹا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے چھین لوگے, تو یہ نہیں ہوگا. اس لیے وہ نکلے, اور اسی لیے انہوں نے مار بھی کھائی اور سارا کچھ کیا, اور اس لیے مودی رژیم میں اتنا بڑا استعفیٰ ایک فل کیبنٹ منسٹر کا آنا بہت بڑی چیز تھی, کیونکہ اسے پتا تھا باقی 3 جگہوں پہ حکومتیں تبدیل ہوئی, ادھر تو نہیں ہوگی, تبدیل نہیں ہوگی حکومت, اس کو یہ تھا, لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہوگا, یہ اس کے امپیکٹ بہت زیادہ. اور وہ دوسرا, اس طرح کی وائلنس نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو باقی ممالک میں ہوئی تھی, یعنی کہ گن شاٹس اس طرح پراپر, اور وہ اس طرح کی چیز, اس چیز کو اوائڈ بھی کرنا چاہتے, اس لیے وہ فائنلی مان گیا. ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مودی نہ وہ فارمرز کو دیکھیں نا. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے ویسے بھائی, ایک جو ڈفرینس ہے, باقی جو 3 آپ اگر 3 موومنٹس کی ایگزامپل دوں, اگر جے این یو والی دیکھے تو اس میں انہوں نے الزام لگا دیا, ویلیفائی کرنا تھا نا, کمیونسٹ, ان کا تو فورن ایجنڈا, یہ وہ فارمرز کے اوپر لگا دیا خالستانی, حالانکہ ان کی بات بھی مانی, لیکن ان کے اوپر الزام یہ کہ خالستانی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو سی اے جو ان کی وہ تھی سٹیزن شپ والی, اس کے اندر انہوں نے کہا یہ تو مسلمان کرا رہے ہیں, تو مسلمانوں کے پیچھے تو فلاح دھماکہ ہے. اسٹوڈنٹس کو وہ کیسے کہہ سکتے تھے, انہیں بھی پتا تھا ہمارے اپنے بچے اس کے اندر, اب ان کے اوپر کیا الزام لگائے کہ یہ کون ہے, یہ کیا ہے. ہم ذرا حل کی طرف چلتے ہیں نا, تو حل کی طرف میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ دونوں سے, کہ کون سی 4-5 ایسی چیزیں جو ٹھوس چیزیں جو حکومت کو کرنی چاہیے, ٹھوس چیزیں, تاکہ جینزیز کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے, اور بلا وجہ اپنے ملک میں کسی بھی نوعیت کی جو افراتفری ہے وہ کیوں آپ کریں. دیکھیں نا, آپ دوسروں سے سیکھیں نا, اگر ان کے یہاں ہوا ہے تو آپ اپنے ہاں پہلے سے ہی وہ پریمپٹیو میئرز لیں اور ان کا حق ان کو دیں, ان کے مسائل حل کریں, تاکہ اس قسم کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہی نہ ہو. مگر میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اگر ہم فاطمہ صاحبہ کی بھی رائے لے لیں, یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں. آپ ہمارے بڑوں کا اور اب کا دور میں بہت فرق ہے. اگر ہم وہ ٹریڈیشنز اور کلچرز کو لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ زمانہ بہت زیادہ فاسٹ پیس ہو گیا. اور دوسری جو بات بچوں کی ان ایکسیپٹیبلٹی کی ہے جنزیز کی, اور ملینیم میں تھوڑی کم تھی,
لیکن مجھے لگتا ہے ابھی یہ جو کاکروچ والا انسیڈنٹ ہوا ہے، چونکہ میں نے اتنا اس کو ڈیپلی فالو نہیں کیا، لیکن اس میں ایک جنزی نے ابھی اپولوجائز کی سوشل میڈیا پہ، ریل بھی وائرل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے مودی صاحب کو بہت زیادہ ابیوزو لینگویج یوز کی ہے. مطلب اتنی اس کا بھی وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہوگا ہے نا. جی جی ایگزیکٹلی ایسی ہو سوشل میڈیا پوری دنیا میں سافٹ ویئر اپڈیٹ. ہماری ویڈیو کوالٹی بھی ہمارے جیسی ہماری جنزی اس چیزوں کو ٹھیک ہے ان ایکسیپٹ نہیں کر رہی، ایکسیپٹیبلٹی غلط چیزوں کی ٹورڈز کم ہے، لیکن ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے شاہ جی، کیونکہ وہ جو زبان یوز کر رہے ہیں. اب جنزی کے بعد الفا بھی آ گئی ہے، اور بہت سارے گھروں میں جنزیز اس طرح سے ووکل نہیں ہیں یا ملینیلز. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے سب دوست جانتے ہیں کہ میں تو زبان کے حوالے سے نا بہت ہی بولتا ہوں، اور خود میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کا بہت ہی بڑا یعنی کہ پرچار کرتا ہوں کہ یار زبان شائستہ ہونی چاہیے. مگر جنزی کے حوالے سے میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگاتے چلے جائیں، لگاتے چلے جائیں. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ آپ جناب کر کے احتجاج کرے گا. احتجاج جو ہے نا وہ ہمیشہ بلند آواز میں کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کو درہ لگائیں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ میٹھے سروں میں چیخے گا تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹھوس عملی اقدام جو ہے خلوص کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. میں انڈورس نہیں کر رہا، بالکل بھی انڈورس نہیں کر رہا، مگر میں ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. پتہ نہیں محمل اور ویسے جو انڈیا کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اس جنریشن کو ویسی رولنگ ایلیٹ پہ غصہ تھا، پھر مودی پہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس کو اتنا ہر وقت اس کی تو تعریفیں پلی باندھے جا رہے ہیں. تو گودی میڈیا بھی اور جو باقی بھی سارے ان کا تو بالی ووڈ کو آپٹ ہو گیا. لوگوں کی نا وہ تو جو ذہانت ہے نا اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس کو ادھر وہ کہتے ہیں او یہ وشوا گرو ہے، یہ فلاں ہے ڈھمکا کے. اب ان بچوں کو اس چیز کا غصہ تھا، تو جب ان سے جب پوچھا گیا تو یہ اس طرح سے جب انہوں نے بولا کہ ون ورڈ فار مودی، آگے سے ایسے ایسی القاب آئے کہ تو اس پہ نا ایسا کریٹو بھی تھا اس میں. بہت وہ پورا بینر لے کے آیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تم سادہ بینر کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا اس میں مودی صاحب کے کارنامے لکھے ہیں، یہ دیکھیں پچھلی طرف. نہیں، اور یہ کہ وہ جب مودی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بہت مزے کی ان کی چیز تھی. تو یہ بھی مودی ہے، اس سے بھی ذرا آپ کہہ لیں کہ مودی رژیم ذرا ہلی کہ ہمارے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ان کا. دیکھیں آگے فیوچر تو وہی ہے، ان بچوں نے ہی ووٹ دینا ہے، انہوں نے ہی آگے جو ہے خود بھی آنا ہے سیاست کے اندر اگر آئیں گے یا یہ ڈیسیژن میکنگ میں آئیں گے. تو اس لیے اس چیز سے بھی اس کو ذرا ایک دھچکا لگا کہ دس از وٹ دے ریئلی تھنک آف می. اچھا ایک چیز میں اس میں اور کہوں گا، ایک تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کچھ 4-5 چیزیں آپ گنوا دیجیے اور اس کا بھی جواب دیجیے. میں اس کو ایک طرح سے پازیٹیو بھی دیکھتا ہوں. یہی سیاست کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ زیادتی کر رہے تھے، مگر جب دباؤ پڑا تو بجائے اس کے کہ کچل دو اور واپس بھیج دو، وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ بھی تو ایک اینگل ہے نا اس کا. لیکن سیاست وہ آئی ول کم ٹو دا وہ پوائنٹس جو کہ وہ کر سکتی ہے حکومتیں یا حکومتیں جو کرنا چاہیے. لیکن اس میں دیکھیں یہ جو مودی گورنمنٹ ہے نا، یہ اور یہ جو بچے ہیں یہ یہاں پہ رکیں گے نہیں. یہ ایک منسٹر کا استعفیٰ نہیں ہے، دے ول کم بیک فار مودی. یہ مودی کو لے کر جائیں گے. یہ آپ دیکھیے گا آنے والے مہینوں میں یہ معاملہ ہوگا، اور مودی کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے. آپ کو لگتا ہے احتجاج کے ذریعے لے کے جائیں گے، احتجاج کے ذریعے ووٹ آؤٹ کریں گے؟ نہیں، وہ احتجاج کے ذریعے لے کے جائیں گے. اور وہ مودی کو یہ اچھی طرح پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ وہی ٹیکٹکس اپلائی کر رہا ہے جو کہ باقی ایشیا کے ممالک میں کی جاتی ہیں، جہاں پر کہ اب وہ گھروں میں گھس کر ان بچوں کو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، جو اس میں مافیا منگوا کے ویڈیوز بنوا رہے ہیں. اور وہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. سیم پیٹرن ہے. وہ ڈرا رہے ہیں کہ آپ پہ ایف آئی آرز ہوں گی، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. اب وہ ویڈیو بنا کے بھی کہہ رہا ہے فرینڈز میں نے فیصلہ کیا میں آپ کو معاف کر دوں. تو وہ معافی کی بھی ویڈیوز ہے، لیکن اس میں بھی وہ لوگ معافی کیے ہیں جن پہ کوئی زیادہ اگریسو نہیں ہے چارجز یا ان کا وہ نہیں ہے. سو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور مودی جائے گا، انہی کے ہاتھوں جائے گا. یہ ہوگا آنے والے منتھس میں. سوری ٹو کٹ یو، مجھے بریک پہ جانا ہے. واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی اب کرنے والی کیا کام ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی جب تک حکومتوں کی نہیں ہوگی اور ہوتی نظر نہیں آئے گی تب تک جینزی کو یہ نہیں سکون ملے گا کہ اچھا ہم بیٹھ جائیں معاملات چل رہے ہیں. اور وہ ہو نہیں رہی. یہ اس میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ڈاؤٹ کرے گا کہ جی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. دوسری ہے ٹرانسپیرنسی، یعنی کہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ جی لے لیا ہم نے جہاز، جاؤ جو مرضی کر لو. یا کوئی اور معاملات ہیں نا، اس سے اور لوگوں کو پھر آگ لگتی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کتنے کا لیا، یا اور کوئی معاملات ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنے میں گیا ہے، اس کو آپ کتنی سیلری دے رہے ہیں.
کتنے فنڈ گئے ہیں, یہ آپ نے اس بندے کو اپنے کیوں لگایا ہے, یہ پوری فیملی وغیرہ وغیرہ, سو مینی ایشوز. سندھ میں آپ چلے جائیں, کے پی میں آپ چلے, جہاں مرضی چلے جائیں آپ. یار میں رانا صاحب آپ بات مکمل کیجیے گا. ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک فلم آئی گھوسٹ اسکول غالباً, اس کے اوپر سندھ میں انہوں نے بین لگا دیا. جی جی. اچھا اس کا نقصان کیا ہوا, وہ شاید محمل ادروائز شاید کو 300-400 لوگ دیکھتے, 3-4 ہزار دیکھ دیتے. اب ہر آدمی اس پر بات کرے گا. اب اگر وہ بین نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہم بھی اس کو ڈسکس نہ کرتے نا, اور میں جا کے دیکھتا بھی نہیں شاید. ادروائز مجھے پتا ہے گھوسٹ اسکول کا, آپ کو بھی پتا ہے, بھینسیں بندی ہوتی تھی, لوگ تنخواہیں لے رہے تھے, ہم سب کو پتا ہے, فلم جا کے کیوں دیکھیں گے. اب شاید جا کے دیکھیں گے لوگ. تو ان کی جو میڈیا مینیجرز ہیں ان کا بھی ویسے حال کوئی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ بھی کریں گے. اور یہ تیسری چیز جو ہے نا وہ انگیجمنٹ ہے. اب یوتھ کی انگیجمنٹ کا یہاں حال ہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وہ بلاتے ہیں, کوئی سیریمنی ہوتی ہے, وہ بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں, وہ گھروں گھر ہی. یہ دس از ناٹ ہاؤ یو انگیج یوتھ. آپ کو پیش کرنا ہوگا ان کے سامنے تاکہ دے شوڈ فیل کہ ہم لیڈرز ہیں, ہمارے پاس کوئی چیز ہے. آپ جب بھی ملیں اس کی پریکٹیکل ورژن یہ ہے کہ ہر منسٹر کو 1 مہینے میں 1 دفعہ کسی یونیورسٹی میں کہیں پر جانا چاہیے اور سخت سوالات کے جواب دینے چاہیے. اس میں آپ کی جس کو کہتے ہیں نا وہ جی بےزتی ہو گئی, وہ بڑا ٹھٹا لگ گیا, وہ بڑا کرٹیسزم ہو گیا, برداشت کریں, کوئی بات نہیں, لیٹ دیم اسپیک. اور ایک چیز اور بھی, اگر آپ کے پاس اپنی منسٹری کے حوالے سے آپ نے کام کیا اور سارے سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہیں, تو کوئی ٹھٹا لگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں. جی جی. پھر اپرچونٹی ہے. اب یوتھ کے لیے اپرچونٹی یہاں پر ڈیولپ کرنا, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ فری لانس کام کر رہے ہیں, کوئی $3-4 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی کی, اور وہ فری لانسرز کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں لوگوں کو پرائیویٹلی بلا کر بوسٹر لگوائے ہوئے ہیں, جس سے کہ انٹرنیٹ کے سگنلز تھوڑی سی اس کی اسٹرینتھ اچھی ہو جائے. وہ اس کو یوز کرتے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں یا باقی معاملات کر رہے ہیں. سو اسٹیٹ نیڈس ٹو پلے اٹس پارٹ اینڈ اپرچونٹیز ڈیولپ کرنے کی بات ہے. نہیں, یہ جو آپ نے ابھی بات کی, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ خود کر رہے ہیں نا, یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹس کا کام ہے نا یہ کہ ان کو انٹرنیٹ تو ہائی اسپیڈ دے دیں. ہمارے تو شہروں میں پرابلم ہوتی ہے, چھوٹے شہروں کا سوچیں, گاؤں دیہات وہ تو کہتے ہیں جہاں کھمبا لگائیں گے وہ گھر پہ قبضہ کر لیں گے. اور جو آخری چیز ہے نا وہ ہے آپ کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن. یہ چیز جو ہے نا, دس از این ایلین کانسیپٹ ٹو ا لاٹ آف گورنمنٹس. کمیونیکیشن, اسٹریٹجک کمیونیکیشن, اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ. آپ دیکھیں, آپ نے کوئی کام کیا ہے, آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں, آپ یوتھ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کا میسج جو ہے نا, جو ڈسیمنیشن ہے, وہ 5 منٹ 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. ایک بچہ ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہے, کسی ٹریول ایجنسی میں کام کر رہا ہے, 23-24 سال اس کی عمر ہے, 5 سے 7 منٹ میں آپ کی وہ بات اس تک پہنچنی چاہیے. وہ ایکسیپٹ کریں یا ڈینائی کریں, ڈزنٹ میٹر. اس پہ ہوتا ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر آپ کو بنانا پڑتا ہے. جس طرح ہمارا گراؤنڈ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا, اسٹیٹ کا ہے, آرمی کا ہے, اسی طریقے سے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو کر آپ کی عوام تک پہنچ سکے. دس از این ایکسٹریملی ایلین کانسیپٹ. شاہ جی میں آپ کو بتا دوں, ٹو دس گورنمنٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ABC آف دس. اور اس کے لیے ایک اور بھی چیز, اس کے لیے کام ہونا بھی تو ضروری ہے نا. کچھ کام ہوگا تو آپ شاہ جی ہو ہی جاتا ہے تھوڑا, وہ تو چلیں وہ بھی پہنچا دیں, وہ بھی وہی پہنچا دیں, وہ بھی کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں موجود ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی اور نہ یہ ہو پائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بیوروکریسی بھی ہے وہ بھی اسی ماڈل کی, اس سسٹم کی بینیفیشری ہے. اور وہ اس کو ہونے نہیں دیں گے کہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی آ سکے. اور ڈیجیٹائزیشن کے اتنا خلاف ہیں کہ آپ پوچھئے مت. جی اتنا خلاف ہے. جی, تو وہ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی, کون سی 4-5 چیزیں؟ ایک تو میرے خیال میں جو ہماری لیڈرشپ ہے, آئی ایکچولی تھنک کہ وہ بالکل بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. ایک تو وہ اپنی عمر کی وجہ سے جنریشنل گیپ بہت زیادہ ہے, ان کا تو ہماری جنریشن سے بھی گیپ ہے. کچھ جگہ بڑی لگ سکتی ہے بات جانے, ہماری جنریشن سے ان کا گیپ ہے. تو جین زی سے ہمارا جب گیپ ہے, یعنی ہم کئی چیزیں جین زی کی سمجھنے میں ہمیں وقت لگتا ہے, حالانکہ ہم نے تو پوری ٹیکنالوجی کی ایولیوشن اپنی آنکھوں کے آگے دیکھی ہے. تو ان لوگوں کو وہ جو بومرز آپ کہہ رہے ہیں جو بھی چیزیں, تو وہ نہیں کنیکٹ کر پاتے. درست. ان کو لگتا ہے کہ یہ بس دھڑلے سے کوئی اسپیچ کر دیا بات. ایون ہمارے ینگ لیڈرز بھی میں کہوں گی کہ ان کی بھی جو لینگویج ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پاتی ینگسٹرز کے ساتھ اس طریقے سے. اور
اس کی وجہ جس طرح ابھی یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی بات کرنے کی بات یہ کہ ہمارے ہاں تو کمیونیکیشن اسٹریٹجی سمجھتے ہی کوئی نہیں اس طرح سے. جو سوشل میڈیا جس طریقے سے یہ بچے چلاتے ہیں, خاص طور پہ آپ دیکھیں اصل میں کووڈ کے دوران کیونکہ ایک آئسولیشن کا پیریڈ تھا تو ان کا کیا تھا ایونٹ وہ کرتے تھے, سارا کچھ ان کا تھا ہی سوشل میڈیا, تو دے نو سوشل میڈیا ان سائڈ آؤٹ. ہم بھی نہیں اس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے, ہم بھی ابھی ٹریڈیشنل میڈیا پہ ریلائی کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, تھوڑے سے کنزیومر ہیں, بس ہم کنزیومر ہیں, لیکن ہم اسی طرح مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فون پہ اخبار پڑھ لوں گی, نیریٹو کو بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں اس طرح کی سمجھ بھی نہیں ہے, ہمیں شاید اس طرح کے ہم ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتے, اور جو ان لوگوں کی لینگویج ہے جس طرح کی. پھر تو ایک تو یہ کنیکشن جو ہے نا یہ میرے خیال میں مسنگ ہے, یہ سب سے اہم ہے. آپ دیکھیں نا کیوں ہم بات کرتے ہیں نیو یارک کے اندر جو چینج آئی وہ ایک اسٹیٹس کو ممدانی والی. پھر آپ دیکھیں کہ ایون اس وقت ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ, وہاں جو ڈیموکریٹک پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے جن کینڈیڈیٹس کو ممدانی نے جو ہے وہ انڈورس کیا, انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جو ان کے اسٹیٹس کو والے تھے ان کو وہ نہیں, اور اس کے پیچھے اسرائیل جیسی کیسی پاورفل قوتیں ہرایا. تو یہ جو چیزیں نا میرے خیال میں ینگ لیڈرشپ جو کہ کنیکٹ بھی کر سکتی ہے, دوسرا جو سمجھ بھی سکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑے بڑے ایڈ بنا دینے ہیں اور ہم نے اس طرح کی چیزیں کر دینی, نہیں, آپ نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. بے شک وہ 15-20 سیکنڈ کی چیز ہوئی ہو کہ ان بچوں کا اٹینشن اسپین اتنا ہوگا بھی نہیں, وہ آگے سے اسکرول کر دیں گے, وہ بور ہوں گے تو انہوں نے کہنا یہ کیا ہے میں نے نہیں دیکھا. اور یہ رولنگ ایلیٹ کا خالی ایج کا یہاں مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں, مطلب ٹرمپ کی عمر دیکھ لے, مودی کی عمر دیکھ لے, جو فرینڈ سے آغاز کیا انہوں نے وہ اسی لیے کیا نا, مگر فرینڈس کہہ دینے سے کمیونیکیشن ہو جائے گی. دیکھیں اگر اب ٹائم لگے گا نا اس طرح سے, تو ابھی جس طرح ابھی یہ اتنا اوپرا لگ رہا تھا وہ جب انہوں نے کہا ہیلو فرینڈس, ہے نا. نہیں, ہمارے یہاں ینگسٹر مطلب بیسکلی بات یہ کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں نا تھی, اس کو لگتا تھا یہ چیز ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرول ٹیمز بنا لی تھی, انہیں لگا ہم نے کریک کر لیا سوشل میڈیا. اس طرح وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے, اسی لیے اب انہوں نے جو ہے ساری نوٹیفیکیشن دیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو, بیکاز اس طرح جو انسٹاگرام انڈیا کا تھا نا اس کو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا آرگینک ہے اور اتنا کریٹو ہے ان بچوں کا کہ ہم اس کا بی جے پی ٹرول ٹیم آئی ٹی سیل کیسے مقابلہ کریں, نہیں کر سکے مقابلہ. تو یہ ان بچوں کا مقابلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ لیڈرشپ بھی آپ کو ایسی لانی پڑے گی جو ان سے کنیکٹ کر سکے. مجھے لگتا ہے کنیکشن کا گیپ ہے. اور میری اس گزارش کو بھی ذرا آپ دیکھیے گا, مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ ایمپتھی اور خلوص کے ساتھ کرے. یہ آپ کے بچے ہیں یار, یہ 12 کروڑ یوتھ جو ہے یہ آپ کے میرے کسی بھی شخص کو جو نسبتاً خوشحال ہے اس ملک میں اسی طرح کے بچے ہیں. آپ پیچھے جانا شروع کریں تو 3, 4, 5, 6, 10 جنریشن پیچھے آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سو کے رشتے بھی ایک جیسے ہوں, ایک ہی ماں باپ کی اولادیں نکلنا شروع ہو جائیں, آپ ہی کے بچے ہیں. تو جب تک خلوص نہیں آپ لائیں گے, ایمپتھی نہیں لائیں گے, ایمانداری سے نہیں کریں گے, مجھے لگتا ہے تب تک کوئی بھی چیز حل نہیں ہوگی. خالی کمیونیکیشن سے بھی مجھے لگتا ہے اگر اس کے پیچھے ٹھوس اقدام نہیں ہوگا نا. نہیں, ریفارمز تو لازمی, وہ تو میں نے جیسے کہا کہ وکاس آلریڈی اس کے بارے میں بات کر چکا تھا کہ اپرچونیٹیز بنائیں, ریفارمز لائیں, اس کے بغیر تو نہیں. لیکن میں جو چیز سمجھ رہی تھی کہ جو ایک ایڈ کرنی چاہیے, کس قسم کی ریفارمز کی جائیں جو کہ ان جنزی کو ان کا حق بھی دے سکیں اور انہیں مطمئن بھی کر سکیں. کیا ضروری ہے کہ بھئی جو دوسرے ممالک میں ہوا وہ ہمارے ملک میں بھی ہو, ان کو آپ حق دیں, انصاف دیں, اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. شاہ جی یہ تو دیکھیں ہمارے جو رولرز ہیں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایمپتھی کی, مطلب یہ تو بہت ہی آپ نے بڑا جو ہے نا ڈیمانڈ کر دیا ہے میرے خیال سے. مطلب بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے, جی بیسک, لیکن میرے خیال سے یہ آپ نے بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہے ان کے سامنے, بیکاز وہ جو ان کی پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. جو میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے, ریفارمس کی بات کی ہے, ٹرانسپیرنسی کی بات کی, اپرچونٹی کی بات کی, انگیجمنٹ کی بات کی ہے, وہ کمیونیکیشن کی الگ بات ہے. یہ انہی ریفارمز میں آپ انہیں سمجھتے ہیں. میں آپ کو لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں. دیکھیں جو بچے آج کل یونیورسٹی سے نکلتے ہیں نا, ان کے پاس جابز نہیں ہیں. یعنی میڈیا میں, میس کام میں بچے جب ہمارے پاس نیوز روم میں آتے ہیں نا تو ہمیں 3-4 مہینے لگتے ہیں ان کو ٹرین کرنے میں, ان کو خبر کا سٹرکچر سمجھانے میں. تو ہم جب کوئی ہمیں بلایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں, ہم جا کے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ایٹ لیسٹ ان کو خبر لکھنا تو سکھا دیں کہ پہلا پیراگراف میں کیا ہے, دوسرے میں کیا ہے. 4 سال میں نہیں آپ یہ سکھا رہے. سو سر یہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پورا سسٹم ہے نا یہ ایجوکیشن کا بھی, وہ انجوائے کر رہے ہیں, آئی مین وہ بینیفیشری ہیں, وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ عجیب و غریب پڑھائی جا رہے ہیں جس کا انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا.
یہ آپ کوئی میکینیکل انجینئرنگ لے لیں, کوئی میٹالرجیکل انجینئر لے لیں, آپ آئی ٹی سے کوئی لے لیں, یہ جو بچے 3-4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے, یہ گوگل سے سیکھا ہے, یہ یوٹیوب سے سیکھا ہے. میں کہی تھی جو گیپ ہے بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ پیپل, اگر اصل میں لوکل باڈیز یہ کرائیں امپاورڈ والی, مطلب جو ہم نے دیکھا ڈکٹیٹرز کراتے ہیں کیونکہ ان کو لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی ہے, یہ نہیں کراتے کیونکہ انہوں نے پاور اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے. اگر یہ وہ کرائیں تو جو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, شہروں میں جب وہ اپنے لیڈر چوز کریں گے, ہو سکتا ہے وہ اپنی عمر کے لوگ یا وہ لوگ جو ان کی زبان بول رہے ہیں یا ان کی بات کر رہے ہیں, تو ایک کنیکشن بھی بنتا ہے, پھر اسی طرح لیڈرشپ آگے جاتی ہے. پھر دیکھیں اور انہوں نے روز ان کو منہ دکھانا ہوگا, کچھ کریں گے بھی ان کے لیے. دیکھیں ایم این اے ایم پی اے کتنی دفعہ آتا ہے اور وہ ہر گھر میں تو نہیں جائے گا, نہیں جا سکتا, اور وہ آپ کے ان کا کام تو ہونا تو نہیں چاہیے. اور ایم این اے ایم پی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو 3-3 4-4 مہینے نہیں مل پاتا. تو اس لیے یہ تو یہ جو لوکل ہوں گے یا جو پھر میئر ہوگا بعد میں, جس کے پاس اگر پاور جب ہو اگر دی جائے, یہ تو بھی ہر اس پہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کیا ہونی چاہیے, کس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے, بٹ یہ لازمی چیز ہے میرے خیال میں. جب یہ اسٹارٹ کریں گے, پھر دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ یونین سے نکلتے لیڈر, ہمارے یہاں تو اسٹوڈنٹ یونین مطلب یہ اس کو جو یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی نا کہ یہاں پر ہر چیز پہ بین لگا دیا آپ نے, ابھی فلم کی بات کی بین پہ, یہ جو یہاں پر بینستان بنا دیتے نا ہر چیز کو کہ سچ نہیں پسند یا یہ کوئی چیز اچھی نہیں پسند. گڈ بیڈ پروز اینڈ کونس تو ہر ایک میں. جب انٹرنیٹ آیا تھا تو ہر کوئی کہتا تھا بہت برا ہوگا, لیکن انٹرنیٹ کے فائدے کتنے بے تحاشا ہیں, لوگوں کا روزگار کا وہ بنا, سارا کچھ ہوا. تو اس لیے اچھی بری چیز تو ہر میں ہوتی ہے, بچوں کو نکلنے دیں, اسٹوڈنٹ یونین ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے نا, چینلائز کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے. اچھا جی, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا میں جو ایک پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو میڈیا تھا اس کو کارپوریٹ میڈیا بنا دیا گیا تھا. سو وہاں پر یوتھ کی یا کوئی کرٹیسزم یا مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. سو پاکستان میں اگر آپ کر رہے ہیں یہ آلریڈی, بٹ اگر آپ جیت گئے اس میں تو یہ آپ کی بہت بڑی ہار ہوگی. بڑی اہم بات کیا, وہ سٹارٹ ہوگا جس دن پھر جو یہ جو یوتھ ہے نا جو ابھی بیٹھ کے دیکھتا تو وہ کہتا ہے چنگا کیتا ہے یہ, اس نے نا اس کو کرٹیسائز کیا نا, بہت اچھا کیا اینکر نے, یار یہ بہت سخت سوال کرتا ہے, ویری گڈ. اگر آپ نے یہ ختم کر دیا اور آپ نے کارپوریٹ میڈیا بنا دیا اور وہ کتھارسس نہ کر سکا ہمارے تھرو, پھر آپ سمجھیں کہ that's the end for you. بوزنا کہتے ہیں بندر کو فارسی میں, ہے محمل. جو قتل نامہ ملے گا تو مسکرائیں گے, جو قتل نامہ ملے گا تو مسکرائیں گے, یہ فیصلہ ہے مگر سر نہیں جھکائیں گے. اگر تو پہرے لگائے گا عقل والوں پر, اگر تو پہرے لگائے گا عقل والوں پر, تو بوزنے ہی تیرے سر پہ دندن آئیں گے. واہ, یہ جینزی نتیجہ یہ ہوگا کیا نا پروٹیسٹ, میں نے وہاں جا کے یہ پڑھنا ہے آپ کو, یہ وہ عقل والوں میں میرے پیچھے بہت, لیکن میڈیا پر اگر آپ نے پہرے لگانے ہیں تو پھر بندر ہی نہ چاہیے. سو یو نو یہ وہ چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک یہ رہا ہے جو کہ شاید صحیح رہا ہے, جو مجھے لگتا ہے صحیح رہا ہے, یہ تو اس طرف جا رہے ہیں, تو اب ان کو یہاں پر لے کر آنا, یو نو دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. میں کیا اس میں سجیسٹ کر سکتا ہوں. بہرحال شاہ جی, یہ ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ہوتی, بہتری کچھ نظر آئے گی آپ کو. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ جینزی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, یا وہ کس طرح جاتی ہے, وہ ہم اس کو ان ڈیو ٹائم ان کے جو بیہیویئر ہیں ہم اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, ان سے پوچھتے رہتے ہیں. سو ویل ان ٹائم ویل انڈرسٹینڈ کہ کیا وہ مطمئن ہیں ان چینجز سے یا یہ ہیں. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا. سو یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا جی, یہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اٹ نیڈس ٹو پروڈیوس انٹرپرینورز, اٹ نیڈس ٹو پروڈیوس دوز جو کہ مارکیٹ میں جا کر جاب نہ ڈھونڈیں, وہ اس قابل ہوں کہ جاب کریٹ کریں. فائنل ٹیک جی, کیا آخر میں کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں اس جنریشن کو فیل نہیں کرنا چاہیے. جو میں پہلے بات کر رہی تھی, ہماری رولنگ ایلیٹ کو اس کے اوپر سیریسلی سوچنا چاہیے. انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں بہت کچھ کر لیا اور بڑے دہائیوں سے کر رہے ہیں. اب فار ونس اگر وہ فیوچر کے بارے میں سوچو کہ جو نمبرز ہیں وہ اصل میں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کو پھر کنٹرول کیسے کریں گے. خالی پاکستان کی بات نہیں ہے, باقی ممالک جو پوری دنیا پریشان ہے, اور خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو بہت ایک بڑا یوتھ بیلٹ ہے. تو آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا سیریسلی. یہ صرف بیانات سے نہیں ہوگا, بیانات تو ہردھا دے دیتے ہیں نا, بیانات سے نہیں یہ چیز ہوگی. یعنی کہ اگر بھارت کی بھی ہم بات کریں تو وہاں پر بھی اگر مودی ایجوکیشن ریفارمز کرے, اگر وہ نہیں ڈلیور کر سکے گا تو اس کے اوپر وہ بچے باہر دوبارہ آ جائیں گے. تو ڈلیوری چاہیے. یہ ہمارے یہاں کے بچوں کو بھی, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, ہمارے اوور آل جو ہے ہماری اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کتنی ہیں, آپ کی اکانومی کس طریقے سے ان بچوں کو کیٹر کر رہی ہے, آپ کی
لیڈرشپ ان کے ساتھ کس طریقے سے بات کری, یا آپ کی اسپورٹس دیکھ لیں, اسپورٹس میں کچھ ہے ہی نہیں رہ گیا, تو برباد ہو گئی نہیں ہے. آپ بچے جا کے کہاں کریں, کیا ان کے لیے مواقع ہوں گے, تو یہ کرنے کی بہت شمار جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر تو آپ نے پلازاز بنا دیے ہیں. اسکولوں میں نہیں ہے ویسے بھی, اسکول اور یونیورسٹیز کالجز میں ہوتے تھے نا پہلے, تو اسپورٹس تو وہیں سے بنتی تھی, وہیں سے بچے نکلتے تھے, کھلاڑی امریکن کہتے تھے کہ آپ کھیلنے کے لیے آتے ہیں, تعلیم تو صرف سائیڈ وہ ہے. کوٹھیوں میں اگر اسکول کالج یونیورسٹیز بنا دی ہیں تو اس کے اندر کون سا گراؤنڈ ہوگا کہ جہاں وہ بچے جو ہے کھیل سکتے ہیں. شاہ جی دیکھیں چیلنج یہ بہت بڑا ہے, اور یہ سسٹم جو ہے اس کو اس سے نبڑنے کے لیے کچھ کرے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اپروچ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے ان کے لیے یہ پرابلمز اور بڑھیں گی, اور وہ اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نیا نصاب لے کر آ رہے ہیں, تو وہ یہ ایک نئی نسل ہے جس کی سوچ ڈفرینٹ ہے, آپ کا پورا اسٹرکچر اس کو نہیں, اس کے مطابق you'll have to change it, pivot it, somehow, you know, make it, you know, اس کو گھما کے ایک نیا سسٹم. It will take time for them to adjust to it, but let's see کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, کس طرح کر پاتے ہیں. ہماری کون سنتا ہے, ہماری تو نہیں نا کوئی وہ مشورے مانتے, لیکن بہرحال اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو there are consequences to it. وہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ عقل مند ہے, وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں. مجھے جب انڈین جج نے کہا نا, دیکھیں جو بڑا لٹریچر بڑا آدمی ہوتا ہے, کیوں ہم کہتے ہیں بچوں کو بھی سب کو پڑھنا چاہیے, ہم سب کوئی, وہ کافکا کی کہانی ہے نا میٹامورفسز, وہ جیسے اس نے انڈین جج کا وہ آیا نا کاکروچ والا, تو مجھے فوراً میٹامورفسز یاد آئی. وہ جو گریگر جو اس کا کریکٹر ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک دن وہ بالکل کیڑا بن گیا, اور وہ اس نے کہا اپنے کافکا نے نا اپنے پبلشر سے کہا, اس نے کہا میں نے ایک سسپینس اس کے اندر رکھا ہے, تو تم کسی خاص کیڑے کی تصویر نہیں بنانا, ہر شخص کی اپنی ریڈر کی اپنی امیجنیشن پہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ وہی کچھ جو کچھ اس کریکٹر کے ساتھ ہوتا ہے اس زمانے میں ہو رہا تھا, وہی کچھ آپ کو پوری دنیا میں. ابھی بھی آرویل کے اوپر یہ سارے دکھا رہے, ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ ہم اسی میں رہ رہے, وہی کتابیں ہمیں بار بار یاد کراتے ہیں, we haven't changed, کچھ بھی نہیں, we haven't evolved, کچھ بھی. ہاں یس بالکل بولے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محمل, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ رحان صاحب, تھینک یو سو مچ. اور مجھے بس اتنا یاد آ گیا کہ حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, کرٹیسزم جسے کہتے ہیں نا, حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, ہر مخالف کو نا غدار پکارا جائے. ارے واہ, بہت ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.